اگر اللہ کسی کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکال رہا تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم۔ بڑی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے، وہ پھر بھی ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ ہر وقت سوتے ہیں تو اس کا خیال، اٹھتے ہیں تو اس کا خیال، کھاتے ہیں تو اس کا خیال، پیتے ہیں تو اس کا خیال، کہیں پر بھی چلے جائیں، پہاڑوں پر چلے جائیں تو اس کا خیال سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ملک بدل لیں، شہر بدل لیں، اس کا خیال جان نہیں چھوڑتا، ہمیشہ پیچھا کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا سائیکالوجی ہے، اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ میں اس بارے میں چونکہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، 100 سے زیادہ نیشنلٹیز کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے اندر چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی آپ چل رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ذہن میں زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کہانی ابھی مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ تعلق وقتی طور پر اس میں کوئی گیپ آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بظاہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہوتی۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ بڑی تعداد میں لوگ مجھے حوالے دیتے ہیں کہ میں اس کی سٹوریز دیکھ رہی ہوں، اس کے سٹیٹس دیکھ رہی ہوں اور میں چیک کرتی رہتی ہوں، اس کی پوسٹ دیکھ رہی ہوں، نظر آ رہا ہے بڑا خوش ہے، بڑا مطمئن ہے، اپنی زندگی میں مست ہے۔ تو کبھی بھی سوشل میڈیا پر یقین نہ رکھیں، جو نظر آ رہا ہے اس پر یقین نہ رکھیں۔ میں نے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لوگ وہ جو شو کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو۔ بڑی تعداد میں لوگ اندر سے خودکشی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، خود کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، خود کو کٹ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن شو وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ فیک میڈیا بھی ہے۔ آپ جو چاہیں آپ اپنے بارے میں بھی خود بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنی تکلیف کی تشہیر نہ کریں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ لوگوں کو دکھائیں، اندر سے آپ کے آنسو ہوں لیکن آپ اچھی ہیپی مومنٹس کی پکچرز شیئر کریں، ایسی آرٹیفیشل ہیپینس کریٹ کر کے لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کو لگے کہ آپ بہت خوش ہیں۔ تو اس لیے سوشل میڈیا سے دھوکہ نہ کھائیں، جو نظر آ رہا ہے ضروری نہیں وہ حقیقت بھی ہو، کیونکہ بڑی تعداد میں جب میں سائیکک وے میں چیک کرتا ہوں تو دوسرا شخص بہت پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن بتانے والا کہتا ہے نہیں سر وہ بہت خوش ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں اس کے نظر آنے کو نہ دیکھیں، اس کی حقیقت کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے جذبات کو چھپانے کے ماہر ہوتے ہیں، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو چھپانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف میں نہ ہو۔ بڑی تعداد میں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ دوسرا شخص خوش بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں پرٹیکولرلی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص آپ کے ذہن میں چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں کیوں اس کو چلا رہا ہے۔ اگر اس بات کو اسپرچولی دیکھیں تو جو روحانیت کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے رابطہ کریں، اللہ سے ایک تعلق کو ڈیولپ کریں۔ تکلیف آتی بھی انسان کی زندگی میں اسی لیے ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تکلیف دے کر اس کو بتاتا ہے کہ میری طرف آؤ، میری طرف متوجہ ہو۔ اگر تکلیف میں آپ اللہ کے پاس رجوع کرتے ہیں اور پھر بھی وہ شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کے اندر چل رہا ہے اور آپ کے اندر سے باہر نہیں نکل رہا ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ڈائریکٹ بھی اس شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، اگر وہ اس کے ساتھ رابطہ کوئی ممکن ہے کسی طرح سے بھی، کیونکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک جھوٹی جو سیلف رسپیکٹ ہے، ایگو ہے، وہ نہ پالیں۔ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو دوسرے شخص سے چیک کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہاں پر بھی نرمی پیدا ہوگی ہو، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے تعلق میں کوئی سختی آ جاتی ہے، دونوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ایک شخص کا دل بظاہر نرم ہو جاتا ہے اور دوسرے کا بظاہر نرم نہیں ہوتا، اندر سے نرم ہو جاتا ہے۔ تو آپ چیک بھی کر لیں، اسے ٹیسٹنگ دا واٹر اسٹریٹجی کہتے ہیں سائیکالوجی میں۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ کیا دوسرا شخص کا اس دل باہر
باہر سے بھی نرم ہوا ہے یا نہیں ہے، اندر سے تو وہ بالکل ہوا ہے، تبھی تو وہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو پھر بہت سارے طریقے ہیں، آپ سائیکک وے میں بھی اس سے ایسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے خود سے رابطہ نہیں کرنا، تو پھر ایسے بھی طریقے ہوتے ہیں، عملیات ہوتے ہیں جس سے وہ شخص آپ سے خود رابطہ کر لیتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص آپ کے اندر چل رہا ہے اور وہ آپ کو بار بار یاد آ رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایک بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہے، آپ نے بہت اچھا وقت اس کے ساتھ گزارا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اپنے اوپر جبر کریں اور ڈپریشن میں پڑے رہیں، انگزائٹی میں پڑے رہیں، تکلیف میں پڑے رہیں، لوگوں کے الٹے سیدھے مشوروں کو لپیٹ کر پڑے رہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ چیزوں کو تھوڑا سا ریلیف میں بھی دیکھا کریں، تھوڑا سا اپنے اوپر رحم بھی کریں، کوئی ضروری، بہت دفعہ ہمیں لوگ سکھاتے ہیں کہ دوسروں پر رحم کریں۔ بہت بڑی جو چیز مسنگ ہے، میں نوٹ کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں، وہ اپنے اوپر رحم کرنا لوگ نہیں سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ بتاتے ہیں۔ اپنے اوپر رحم کرنا سب سے پہلے سیکھیں، کیونکہ ہم لوگوں پر رحم کرتے ہیں، اپنے اوپر رحم نہیں کرتے، اپنے ذہن پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن بے چین ہے، کسی کو یاد کرے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں چیزوں کو بحال کیسے کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتی ہوں، یہ سوچنا، اس پر عمل کرنا، اس کے طریقے تلاش کرنا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں ان کو رونے کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کو تکلیف میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تڑپنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے ہیں، چیزوں کو سالو نہیں کرتے ہیں، سارٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں خوشیاں اہم ہیں، خیر اہم ہے، سکون اہم ہے۔ اگر آپ کو اس کی عادت نہیں ہے تو عادت اپنائیں۔ تکلیف میں رہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس سے آپ کی عمر گھٹتی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا اس طرح کا کنٹینٹ بھی اپنے ذہن میں بھرتے ہیں کہ وہ جلدی چلے جائیں اور ختم ہو جائے زندگی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ذہن میں چل رہا ہے تو اس سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ رابطہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ ایسے عملیات بھی ہیں جس سے وہ بھی رابطہ کر لیتا ہے۔ کئی طرح سے چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر بھی رحم کریں۔ دوسروں پر رحم کرنا آپ نے سیکھا ہے، اپنے اوپر رحم کرنا سیکھیں، اپنے اوپر خرچ کرنا سیکھیں، اپنا خیال رکھنا سیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔